افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افأنت تنقذ من فی النار۔ یہ سورہ زمر کی 19 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، کیا بھلا جس شخص پر عذاب کی بات طے ہو چکی ہے، جو شخص آگ میں پڑ چکا ہو، کیا پھر تم اس کو بچاؤ گے؟ یعنی جہنم سے بچا سکو گے؟ یعنی ایک آدمی جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو ان کے رہنے کے لیے ایسے بالا خانے یعنی اوپر رہنے کی منزل ہیں جن کے اوپر دوسرے بالا خانے بنے ہوئے ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ میں جہنمی لوگ کہ کون جہنم کا حقدار ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلی چیز، جو لوگ غلط عقیدے پر، برے عقیدے پر ضد کرتے ہیں، جو لوگ نبی سے دشمنی کرتے ہیں، جو لوگ اسلام سے دشمنی کرتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں، جو لوگ برے اعمالوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا حکم ثابت ہو گیا۔ جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ کے لیے عذاب کا حکم پکا ہو چکا ہے، ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ جیسے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ابو لہب تھا، جو حضور کا رشتے کا چچا کہلاتا تھا، اور اس کا بیٹا۔ ان لوگوں کے اندر ضد تھی، دشمنی تھی، برے اعمال تھے، تو ان لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں جہنم کا فیصلہ ہو چکا، اور وہ اس جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ دائم قائم رہیں گے۔ اسی طرح قیامت تک جو لوگ بھی برے اعمال پر، بری عادتوں پر جمے ہوئے ہیں اور کفر پر جمے ہوئے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں دشمنی پر جمے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو جو لوگ اسلام سے دشمنی، نبی سے دشمنی، قرآن سے دشمنی،
برے اعمال، کفر پر ضد، ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے اور وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اللہ ایسی حالت سے ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ دوسری بات، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، متقی لوگ، حرام سے بچنے والے لوگ، برائیوں سے بچنے والے لوگ، ان متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اونچے اونچے درجات بنائے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت میں عالیشان محل تیار کیے ہیں، اور یہ عالیشان محل تیار ہو چکے ہیں، بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وقت پر جنتیوں کو وہ نعمت عطا فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے محل ہے جن کا اندر کا حصہ باہر سے صاف صاف دکھائی دیتا ہے، اور باہر کا حصہ اندر سے صاف صاف دکھائی دیتا ہے۔ ایک اعرابی نے، گاؤں کے رہنے والے صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کن کو ملے گی؟ سبحان اللہ، کتنا پیارا سوال کیا کہ یہ جنت کن کو ملے گی، جس کے محل اتنے پیارے ہیں کہ اندر کا باہر سے دکھے، باہر کا اندر سے نظر آوے، اتنے خوبصورت، اتنے پیارے، اتنے صاف ستھرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 جو نرم بات کرے، یعنی نرمی سے بات کرے۔ نمبر 2 لوگوں کو کھانا کھلاوے۔ نمبر 3 رات میں جب لوگ میٹھی نیند میں سوئے ہو تو یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے گڑ گڑاوے، نماز پڑھے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ایسی صاف ستھری بہترین جنت کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ خوبی اپنے اندر پیدا کر لو، نرم بات کرنا، ہر ایک کے ساتھ نرم بات، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، مریدوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ نرم بات چیت کرنی۔ دوسری بات یہ کہ کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلانا، فقیروں کو کھانا کھلانا، آئی ہوئی جماعتوں کو کھانا کھلانا، علماء کو کھانا کھلانا، طالب علم کو کھانا کھلانا، مسافروں کو کھانا کھلانا، چندے کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو، سفیروں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کو کھانا کھلانا، یتیموں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا۔ کھانا کھلاؤ، جو اللہ دے وہ کھانا کھلاؤ۔ اور تیسری چیز، جب لوگ میٹھی نیند سو رہے ہو تو نماز پڑھو، یعنی تہجد پڑھو، اللہ کے سامنے دعا کرو، گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے معافی مانگو۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ عالیشان جنت اپنے فضل و کرم سے عطا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کا حقدار بنا دے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جنتی لوگ جنت کے اونچے اونچے محلوں کو، بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ یعنی ہم اس وقت پر زمین پر ہیں، زمین پر سے ہم کو آسمان کے ستارے کیسے نظر آتے ہیں؟ تو جنتی لوگوں کو جنت کے بالا خانے اس طرح نظر آئیں گے۔ یعنی عام جنتی لوگ ہیں، وہ جنت کے بالا خانوں کو، اونچی اونچی عمارتوں کو دیکھیں گے
جیسے ستارے نظر آتے ہیں اس طریقے سے ان کو نظر آئیں گے. اور جیسے ہم دنیا کے اندر آسمان کے کناروں کو دیکھتے ہیں، وہاں ستاروں کو دیکھتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جنت کے عالی شان محل، جنت کے بالا خانے نظر آئیں گے. کتنی عجیب اللہ تعالیٰ کی نعمت. اب یہ جنت، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کے اونچے اونچے درجات جو ہوں گے وہ نبیوں کے لیے ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کو سچا جانا ان لوگوں کے لیے یہ ہوں گے. سبحان اللہ. یہ اونچی اونچی جنت، کیسی اونچی جنت. آج ہم دنیا میں زمین پر رہ کر کے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، کیسے عجیب آسمان کے ستارے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کے لیے جنت کے اندر بہت اونچے، بہت عالیشان، بہت بہترین، اونچی اونچی شاندار عمارتیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر اپنے کرم اور فضل سے بنائی ہے. اور یہ عمارت اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دیں گے، رسولوں کو، سچا ماننے والوں کو عطا فرمائیں گے. ایک اور حدیث میں آیا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ جنت کی عمارت کس چیز کی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عمارت ایسی ہے کہ اس میں ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا چونا خالص مشک ہے. مشک یعنی اینٹ کو ملانے کے لیے جو سیمنٹ استعمال کی جاتی ہے اس کے اندر خالص چونا ہوگا، جو سیمنٹ ہوگی وہ مشک کا ہوگا. مشک تو اندازہ لگاؤ، سونے کی اینٹ، چاندی کی اینٹ، اور مشک کے ذریعے سے اس کی سیمنٹ ہے گویا کہ، اور مشک کے ذریعے اینٹوں کو جوڑا جائے گا. اور جنت کے اندر جو کنکریاں ہیں وہ ہیرے اور موتی کی ہے، اور جنت کی مٹی زعفران کی ہے. جو آدمی جنت میں داخل ہو گیا وہ مالا مال ہو جائے گا. اور جنت کے اندر کبھی کوئی نکالے گا نہیں، موت بھی نہیں آئے گی، کپڑے سڑیں گے بھی نہیں، ہمیشہ جوانی باقی رہے گی، اور آدمی ہمیشہ جوان اور تندرست رہے گا. ایسی پیاری پیاری جنت اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت کے اندر عطا کریں گے. کیسی عجیب و غریب جنت کا اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو جنت کے اندر دینے کا اپنے فضل اور کرم سے وعدہ فرمایا. کیسی عجیب اور پیاری اور نرالی وہ جنت ہوگی اور جنت کی نعمت ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. یہ 21 نمبر کی آیت ہے سورہ زمر کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان سے پانی اتارا، یعنی بارش برسائی، پھر اس پانی کو زمین کے چشموں میں داخل کر دیا، زمین کے چشموں میں چلایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے ایسی کھیتیاں نکالتے یعنی اگاتے ہیں کہ اس کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں. پھر وہ کھیتی
جب پکنے لگتی ہے تب سوکھ جاتی ہے، پھر تم اس کو دیکھو گے کہ وہ پیلی پڑ رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو چورا چورا کرتے ہیں۔ یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نصیحت کی بات ہے، بڑی نصیحت کی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ آسمان سے بارش برساتے ہیں، پھر وہ بارش کا پانی اللہ تعالیٰ تالاب میں، جھیل میں، کنووں میں بھر دیتے ہیں، چشموں میں یعنی جھرنوں میں پانی چلتا ہے، اس میں سے درخت اگتے ہیں، ہریالی اگتی ہے، اس کے اوپر الگ الگ رنگ ہوتے ہیں، پھر اخیر کے اندر وہ پیلا ہو جاتا ہے۔ تو بارش کے پانی سے کھیتی اگتی ہے، اناج اگتا ہے، درخت اگتے ہیں، سب چیزیں اگتی ہے، پھر اخیر کے اندر وہ پیلا پڑ جاتا ہے، ہرا ہرا پیلا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سبزیوں کو، اناج کو، کھیتی کو، پہلے ہری اور گرین ہوتی ہے، پھر وہ سوکھ جاتی ہے، سوکھنے کے بعد اس میں سے دانے الگ کر لیتے ہیں، بھوسا الگ کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے حکمت والے ہیں۔ اللہ کی قدرت کو انسان ان چیزوں کو دیکھ کر کے پہچان لیوے کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے زبردست قدرت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بارش کے پانی کو پہاڑوں میں، زمینوں میں اندر جذب کر لیتے ہیں، پانی اندر چلا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو فرماتے کہ تم پانی کو حفاظت سے رکھو تو انسان پانی کی حفاظت کر سکتا نہیں تھا، حالانکہ پانی کے اوپر انسان کی زندگی ہے، لیکن یہ انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ پانی کی حفاظت کرے۔ کنویں میں اللہ نے پانی کی حفاظت کی، تالاب میں حفاظت کی، ندیوں میں حفاظت کی، چشموں میں حفاظت کی، کنووں میں حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ نے برف کے ذریعے سے بھی پانی کی حفاظت کی۔ آج دنیا کے اندر بہت سارا پانی برف کی شکل کے اندر جمع ہوا ہے، محفوظ ہے، اور اس پانی کو گرمی سے دھیمے دھیمے پگھلتا ہے، اور پگھل کر کے دنیا کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو بہت بڑی مقدار کے اندر پانی برف کی شکل کے اندر جمع ہوا ہے، اور پھر ضرورت کے مطابق پگھل کر کے اس میں سے پانی دنیا کے اندر آتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ عجیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے کتنا بہترین، کتنا عمدہ، کتنا پاکیزہ نظام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی قدرت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی ذات پر یقین عطا فرمائے،